نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون۔ ترجمہ آیات کریمہ۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے رکھو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ دین کو اس کے لیے مخلص رکھیں، یکسو ہو کر۔ ہمارے دین میں اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تمام قولی، مالی، بدنی، قلبی عبادتوں کی قبولیت کی بنیاد اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل بے پناہ برکات ثمرات کا حامل ہوتا ہے، اور بظاہر بہت بڑا نظر آنے والا عمل جو کہ اخلاص سے خالی ہو بے وقت، بے قیمت، فضول ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کا چھوٹا یا بڑا ہونا یا عدد اور مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ اخلاص کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ عبادات کی طرح دعاؤں کی قبولیت کی بنیاد بھی اخلاص ہے۔ اخلاص دنیا اور آخرت میں انسانوں کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ اخلاص کی برکت سے وساوس و اوہام سے حفاظت رہتی ہے۔ اخلاص کی وجہ سے بندوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اخلاص کی وجہ سے بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور دل کو ناقابل تصور یقین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مخلص انسان کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے۔ وہ ہر نیک عمل سے محبت کرتا ہے اور ہر گناہ سے اس سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے عزائم پختہ ہوتے ہیں اور وہ صاحب عظمت اور صاحب کرامت ہوتا ہے۔ اس کا جوش اور جذبہ وقتی اور عارضی نہیں ہوتا، بلکہ مستقل اور دائمی ہوتا ہے۔ ورنہ تو مصائب سے گھبراتا ہے اور نہ ہی انسانوں کے تعاون اور اعتراضات کے بوچھاڑ کو کبھی خاطر میں لاتا ہے۔ اس کے دل میں نہ تو قصیدہ خوانی سننے کی ہوس ہوتی ہے اور نہ ہی ملامت کی تیر اس کے قدموں میں لغزش پیدا کرتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم پر مضبوطی سے قدم جماتا ہے اور بہاروں کے خزاں وقتی منفعتوں یعنی وقتی فائدوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر چلا جاتا ہے۔ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، غربت میں ہو یا امارت میں ہو، تجارت میں ہو یا ملازمت میں ہو، اس کی توجہات کا رخ اور اس کا کاوشوں کا قبلہ صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ جیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اخلاص بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی دولت کوئی چیز اور ہے ہی نہیں۔ مشکل اس لیے کیونکہ دل کا جتنا بھی پاک کرنے اور رکھنے کی کوشش کی جائے، ہوش چھپ چھپ کر تصویریں بنا ہی لیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشکل چیز اخلاص ہے۔ میری حالت یہ ہے کہ میں ریا کو دل سے ختم کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ کسی نہ کسی درجے میں دوسرے رنگ شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل سے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور صرف اللہ ہی کو دکھانا مقصود ہو، کسی اور کو دکھانے کی نیت ہرگز دل میں نہ ہو۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص ثواب اور شہرت دونوں کے لیے جہاد میں حصہ لیتا ہے، کیا اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اس نے 3 بار اپنے سوال دہرایا اور آپ نے 3 بار یہی جواب دیا کہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو، جو صرف اسی کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اخلاص کی تاثیر اور برکت کا
حال یہ ہے کہ اگر کلمہ طیبہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ لیا جائے تو وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ جس بد نصیب کے دل میں ریاکاری، شہرت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، بیسیوں حج کرتا ہے، دسیوں بار جہاد بھی کرتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب جس انسان کے دل میں اخلاص اور محبت اللہ کی رضا کا سچا جذبہ ہوتا ہے، اس سے خرچ کرنے کے بغیر صدقہ خیرات کا اور سفر کا بغیر حج اور جہاد کا اجر ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر میدان اور ہر وادی کو طے کرتے ہوئے تمہارے ساتھ ہیں، انہیں بیماری نے جہاد میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ وہ مخلص ساتھی ہیں کہ لوگ ہیں کہ جو دل سے جہاد میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، مگر بیماری کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا نہ سکے، اگرچہ وہ شرکت سے محروم رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب سے محروم نہیں رکھا، کیونکہ ان کی نیت خالص تھی، ان کا عزم پختہ تھا۔ مخلصین کا حال تو یہ ہے کہ وہ بعض اوقات عمل کیے بغیر ہی اجر کو مستحق ہو جاتے ہیں، اور ریاکاروں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پناہ مشقت اٹھانے کے باوجود ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر عمل کرنے والے کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو ریت کی بوری اٹھا کر سفر کرے اور اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ جو اعمال اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کا واسطہ دے کر اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ان مصیبت زدہ انسانوں کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ببیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر پر جا رہے تھے، رات ہونے پر رات گزرنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑی کے غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا۔ سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں، سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک نے دعا شروع کی، اے میرے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ اپنے بال بچوں کو، نہ اپنے غلام کو، اور ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس ہوا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ پھر میں نے اس کے لیے شام کا دودھ نکالا، جب ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں کو یا اپنے غلاموں کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں ان کے سراہنے کھڑا رہا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے حاضر کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھسک گیا، مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی، وہ جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ اسی زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خدمت میں مجھ سے برا کام کرائے، چنانچہ وہ راضی ہو گئے۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے وہ جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم
حق کے بغیر توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دیجیے۔ چنانچہ چٹان تھوڑا سا کھسک گیا، لیکن اب بھی اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدور رکھے تھے، پھر سب کو ان کو مزدوری پوری دے دی، مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی کو چھوڑ گیا، اور میں نے اس کی مزدوری کو وہ کاروبار میں لگا دیا، بہت کچھ نفع حاصل کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دیں۔ میں نے یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکری، غلام، یہ سب تمہارے مزدوری ہیں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے بندے، مجھے اس سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، میں مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا، آپ نے ساتھ لے کر گیا، ایک چیز بھی ان میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے یا رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گیا اور سب باہر نکل گئے۔ ایک جانب اخلاص سے عمل وہ وزن پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جانب اس کی برکت سے دل میں معارف پیدا ہوتے ہیں، اور زبان ان معارف کی ترجمان بن جاتی ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اس کے دل اور زبان سے حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اخلاص کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اجر و ثواب براہ راست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جسے نہ فرشتے جانتے ہیں کہ اسے لکھ سکیں، اور نہ ہی شیطان جانتا ہے کہ اس سے خراب کر سکے۔ اخلاص کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ ایک سچے مسلمان کی زندگی کا کوئی پہلو بھی اس سے خالی نہیں ہو سکتا۔ سارے ہی اعمال میں اخلاص کی ضرورت ہے، چاہے عقیدہ ہو یا عبادت ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، محنت مزدوری ہو، کھیل کود ہو، اسی طرح کیا ہر کاروبار ہو، تجارت ہو، اور اسی طرح ہر کام میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ایک عورت جو کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ جو بلی کو اپنے گھر میں رکھا اور اس کو کھانا نہیں دیا، 3 دن میں وہ بلی مر گئی، تو اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ کیا بدنیتی کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں اخلاص کو مد نظر رکھیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا، ہم سب کو ان نیک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے چند اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو مومن ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے نہایت قوی محبت ہوتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی ایسے قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ دین پر حق تعالیٰ شانوں سے محبت سب سے زیادہ اہم ہے، اور جب یہ محبت بات ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں۔ حق تعالیٰ شانوں سے محبت پیدا کرنے کے طریقے: نمبر 1، سب سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کیجیے، آئندہ کے لیے اہتمام کر کے گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ اول ضرور تکلیف ہوگی، مگر پھر مدد ہوگی اور کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو قرب خداوندی سے بڑا دخل ہے۔ نمبر 2، کسی اللہ والے سے تعلق رکھے، اس سے امراض قلبی، حسد، غیبت، بغض، کینہ، ریا، تکبر اور اس کا علاج کروایا جائے۔ اگر وہ بیت کر لے تو بیت ہو جائے۔ نمبر 3، تھوڑا سا وقت ذکر اللہ کے لیے متعین کر لیا جائے، 15 منٹ ہی ہو۔ ذکر اللہ اس نیت سے کرے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اور نمبر 4، کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا جائے، ان کی نعمتوں اور احسانات کے یاد کرنے سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5،
اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھنے کے لیے دعا کیا جائے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کو محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے لیے اپنی محبت کو میری جان اور مال اور اہل و عیال ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ محبوب بنا دیجیے۔ نمبر 6، نیک اعمال صرف عادت کے طور پر نہ کرے بلکہ اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 7، دنیا کے تعلقات کو چھوڑ دے، یعنی غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دے، کیونکہ دو محبتیں ایک دن میں جمع نہیں ہوتی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اوصاف کو سوچنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، سنت عادیہ ہو، سنت مستمرہ ہو، سنت مؤکدہ ہو، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں، اور انہی کاموں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام اعمالوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔